کور ایشو پہ جائیں کہ اصل میں معاملہ ہے کیا ہے. کسی کو کینسر اور دکھاتے ہارٹ اسپیشلسٹ کو ہے، اس سے یہ کام نہیں چلے گا. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے سوال جواب بھی لوں، اور بالخصوص وہ بچے جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں ان کے دل میں جو سوال ہوگا، اور میری طرف سے ان کو مکمل یہ لبرٹی ہے سب کو، جو دل میں آپ کے آتا ہے میری اسپیچ کے بعد آپ مجھ سے سوال کریں، اور جو کنفیوژن ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں. اینڈ آئی ریکویسٹ یو آل پلیز ڈونٹ کل یور اوپینین. میں اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ کویشچن آنسر سیشن کو دینا چاہتا ہوں، بٹ لیٹ می اسٹارٹ فرام 1947 اینڈ کریشن آف پاکستان. میں کوشش کروں گا کہ آپ مسئلے کو سمجھ سکیں کہ مسئلہ ہے کیا. ابھی تک جو مجھے بات ادھر گیسٹ اسپیکرز نے کی، جیو سے جو ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے جو فرمایا ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہ سارے پولیٹیشین، پرابلی آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن سارے پولیٹیشینز بھی ایسے نہیں ہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں، سارے جرنلسٹ بھی ایسے نہیں ہیں جیسے آپ ہیں. سو یہ ہر سوسائٹی میں اچھے برے آپ کو لوگ ملتے ہیں. اینی ہاؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آئی ڈونٹ وانٹ اینی ریبٹل ود اینی بڈی. کریشن آف پاکستان ہوئی کیسے؟ یہ برٹش پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ تھا، اس ایکٹ کے تحت ہوئی، اور اس ایکٹ میں جو پرنسلی اسٹیٹس تھے ان کے بارے میں کہا گیا تھا وہ انڈیا میں بھی تھے اور پاکستان میں بھی تھے. وہ برٹش پارلیمنٹ کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، آئیدر ود پاکستان اور ود انڈیا، جو بھی جوائن کرنا چاہیں یہ چوائس ان کو ضرور دی گئی تھی. اور ہم اپنا بیانیہ جو بلوچستان کے بارے میں پاپولر بیانیہ ہے اس میں آپ سنتے ہیں، جیسے جل صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ 1948 سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. ہوا کیا تھا 1948 میں؟ جب یہ ایکٹ پاس ہوا تو بلوچستان میں جب انڈیپینڈنس آف پاکستان ہو گیا تو بلوچستان کے 3-4 پرنسلی اسٹیٹس تھے. جام افلس بیلا، جو موجودہ جام کمال صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، جو چیف منسٹر بھی رہے ہیں، ان کے دادا جام غلام قادر، انہوں نے سب سے پہلے انکنڈیشنل الحاق کیا اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. اس کے بعد نواب آف گچکی، نواب آف مکران، نواب گچکی اور خاران، ان لوگوں نے ان کو دیکھا دیکھی انکنڈیشنلی پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کا ڈاکومنٹ سائن کیا. اب کلات رہ گیا. اسٹیٹ آف کلات جو تھی وہ ایک برٹش بلوچستان تھا جس سے میرا تعلق تھا، اور جہاں سے میں بکٹی مری ایجنسی بھی اس میں تھی، اور پھر باقی ٹرائبل ایریاز جو پشتون بیلٹ کے وہ بھی تھے، وہ برٹش بلوچستان کہلایا جاتا تھا. اور پرنسلی اسٹیٹ جو رہ گئی کلات کی وہ شروع ہوتی ہے سریاب سے اور وڈ پہ ختم ہوتی ہے. اور اگر بلوچستان کا میپ یہاں پر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ اس کا کیا سائز تھا. اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور اس وقت جو خان آف کلات تھے، خان احمد یار خان، ان کے بڑے دیرینہ اور بڑے برادرانہ تعلقات رہے. اور یہ تاریخی طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح وہاں تشریف لائے تو ان کو ہیرے جواہرات کے ساتھ تولا گیا. انہیں کو ہیرے جواہرات کے ساتھ تولا جاتا ہے جن سے آپ کو محبت ہو، جن سے آپ کو انسیت ہو، جن سے آپ کی کوئی دوستی ہو. یعنی ہاں انہوں نے ٹائم مانگا، اور پھر خود وہ اپنی کتاب ان سائڈ بلوچستان، جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہسٹری کے، آئی ریکویسٹ یو آل پلیز ریڈ دیٹ بک. اٹ از ان سائڈ بلوچستان، آٹوبایوگرافی آف خان احمد یار خان. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اٹ واز این آرٹیکل آف فیتھ فار می ٹو جوائن پاکستان. اور پھر وہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب کراچی گئے، جو ان کا اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس تھا، اور وہ پھر اس کے فوراً بعد جب خان نے یہ ڈاکومنٹ سائن کر لیے تو ان کے چھوٹے بھائی خان عبد الکریم جو تھے، ان کو ان کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ آپ کا فیصلہ نہیں مانتا ہوں، اور میں ریاست پاکستان کو نہیں مانتا ہوں، اور میں بغاوت کرتا ہوں. اور اس بغاوت کے نتیجے میں وہ افغانستان چلے گئے جہاں پہ ان کا سسرال بھی تھا، اور ان لاز ان کے افغانستان سے تھے. وہ وہاں تشریف لے گئے، اور کچھ عرصہ ایک چھوٹا سا ایک ملٹری آپریشن کلات کی حد تک ان انسرجنٹس کو دبانے کے لیے ہوا، لیکن دیٹ واز فار اے ویری لمیٹڈ ٹائم اینڈ ویری لمیٹڈ ایریا. بٹ مائی انفارچونیٹ پارٹ از کہ اس کو بلوچستان کا پیرا ملٹری آپریشن کہتے ہیں. وائی؟ جب لیاری میں آپریشن ہوتا ہے تو کوئی اس کو کراچی کا آپریشن بھی نہیں کہتا، کوئی اس کو پورے سندھ کا آپریشن کہتا ہے. جب رحیم یار خان میں آپریشن ہوتا ہے کچے میں، تو جیو کے نیچے جو ٹکرز چلتے ہیں یا ٹی وی چینلز پہ وہ لکھتے ہیں رحیم یار خان کے کچے کے فلانے گاؤں میں پولیس ڈاکو کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں.
اور میرے کیس میں پورے بلوچستان کا آپریشن ہے، اس کو پورے بلوچستان یا بلوچ کا مسئلہ بیان کر دیا گیا۔ میں اب ریسنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ ہسٹری میں اسی طرح نواب نوروز خان کی بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی سنائی جا سکتی ہے، بہت جگہوں پر آپ نے انٹرنیٹ پہ میری اسپیچز دیکھی، لیکن میں ٹائم شارٹیج کی وجہ سے ریسنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ واٹ ہیپنڈ ریسنٹلی؟ وین واز دس انسرجنسی اسٹارٹیڈ؟ ناٹ ان 2004، ناٹ ان 2002، ناٹ ان 90s۔ یہ جب حیدرآباد سازش کیس ہوا، ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ بات چیت کی گئی اور ڈیموکریٹ بھٹو کے ساتھ لڑا گیا۔ تو جب حیدرآباد سازش کیس ہوا، اس میں جب جیل میں نواب خیر بخش مری صاحب، میر غوث بخش بزنجو صاحب، سردار عطا اللہ مینگل صاحب اور اکابرین بلوچستان کے نیب کی جو قیادت تھی، وہ حیدرآباد سازش کیس میں جیل میں یہ اسکول آف تھاٹ دو مرج ہوئے۔ ایک اسکول آف تھاٹ نواب خیر بخش مری کا، ان کا خیال تھا کہ وائلنس کے ذریعے، بندوق کے زور پہ ہم پاکستان کو توڑیں گے اور بلوچستان ایک علیحدہ ملک بنے گا، جبکہ میر غوث بخش بزنجو صاحب، جن کے فرزند بعد میں میر حاصل بزنجو صاحب نیشنل پارٹی کے صدر بھی رہے، آپ میں سے اکثر ان کو لوگ جانتے ہوں گے۔ نیشنل پارٹی جو اب موجودہ نیشنل پارٹی ہے، ان کی جماعت حاصل بزنجو صاحب کی تھی، ابھی ڈاکٹر مالک صاحب اس کے ہیڈ ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نو، ہم اسی پاکستان کے ساتھ رہتے ہوئے، پولیٹیکل سٹرگل کرتے ہوئے، اپنے جو رائٹس ہیں وہ رائٹس ہم پارلیمنٹ سے لیں گے، ہم پولیٹیکل سٹرگل سے لیں گے۔ وائلنس از ناٹ دا سولوشن اینڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان از ناٹ دا سولوشن۔ وائی؟ بیکاز وہ کیا آرگومنٹ دیتے تھے، اور آج ہسٹری از پروونگ ہم رائٹ، کہ ایک طرف پرشین اسٹیٹ، ڈیپ پرشین اسٹیٹ، جہاں ہم بارڈر پہ ایران کے ساتھ ہیں۔ امیجن کیجئے جو بلوچ قبائل وہاں پہ رہتے ہیں، جنگ صاحب کا بھی اپنا علاقہ بڑا قریب ہے بارڈر کے، اس پار ہم اپنی لینگویج کو ایز لینگویج ایکسرسائز نہیں کر پاتے، ہم اپنے کلچر کو ایز کلچر نہیں کر پاتے، ہم اپنے ریلیجن کی پریکٹس، جو ہم ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں وہ پریکٹس نہیں کر پاتے۔ ڈیپ پرشین اسٹیٹ اور ایک اسلامک اسٹیٹ، ایک خاص مسلک کا۔ دوسری طرف پشتون، افغانستان جو کئی دہائیوں سے جو انسٹیبل اسٹیٹ ہے، اور ہمیشہ سے انہوں نے ایکسپینشنز کیے ہیں۔ تاریخی طور پہ آپ افغانستان کو دیکھیں تو وہ ایکسپینشنز کرتے کرتے جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہاں تک بھی آئے۔ ایسے میں بلوچستان ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اپنا سروائیول نہیں کر سکتا، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ خیر، میں نے جیسے آپ کو کہا، ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات کیے، ان مذاکرات کے نتیجے میں نواب خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل لندن چلے گئے، اور جو رہائی کے بعد، اور اس کے بعد میر غوث بخش بزنجو نال چلے گئے، جو ان کا اپنا علاقہ تھا، وہ انہوں نے ایک لائبریری کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کی۔ نواب خیر بخش مری صاحب انگلینڈ سے افغانستان گئے، اور جب وہاں گئے تو انہوں نے BLA کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر مری قبائل کو ہجرت کرنے کا کہا گیا، 3 سے 4 ہزار لوگ ہجرت کر کے وہاں پر گئے افغانستان میں۔ وہاں پر ابھی پھر ایک کتاب لکھی گئی ہے، 2 کتاب کا ریفرنس میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک صوفی جمعہ خان کی کتاب ہے فریب ناتمام، وہ اگر آپ پڑھ لیں اس میں ساری ہسٹری انہوں نے خود بیان کی ہے، جو خود نیب کا حصہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے، وہ ابھی ایک کمانڈر تھے میر اظہار خان جنرل صاحب کے، ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کی فوتگی کے بعد ان کے پوتے نے غالباً لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ سارا قصہ بیان کیا کہ افغانستان میں کس طرح قبائل کو بلایا گیا۔ اور پھر 90s میں 93 کے لگ بھگ جب افغانستان میں سچویشن بہت خراب ہو گئی، اور نواب خیر بخش مری نے یہاں پر کیمپس بھی بنائے ہوئے تھے، حملے بھی ہوتے رہتے تھے، لیکن بڑے لمیٹڈ سے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن وہ اپنی تیاری کر رہے تھے، جس کا بعد میں خود انہوں نے وسعت اللہ خان کے ساتھ ایک انٹرویو میں BBC میں اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم وہاں پر گئے، ہم نے اپنی تحریک چلائی، ہم یہاں پر جب واپس آئے بھی ہم نے اس کا لبلبا ایسا تھا کہ جنرل صاحب نے ہمیں آٹے کی ناک لگائی۔ اینی ہاؤ، وہ جب افغانستان میں بہت زیادہ سوویت وار ختم ہو گئی اور وار لارڈز کی آپس کی لڑائی شروع ہو گئی، ان کی جان کو شدید خطرہ ہوا، تو ایک بار پھر اس ریاست کو خیال آیا، جیسے حیدرآباد سازش کیس میں آیا، یہ جو ہمیشہ کہتا ہے نا ریاست مذاکرات نہیں کرتی، بات چیت نہیں کرتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی دفعہ اس ریاست نے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کے ساتھ بات کی۔ نواب خیر بخش مری صاحب کو ہمارے فوج کے C-130 لینے گئے،
وہاں سے وہ جب تشریف لائے کوئٹہ، پہلے دن ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا، اور ہم سب بلوچستانیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بالکل سامنے انہوں نے سریاب میں ایک سرکل، اسٹڈی سرکل، جس کو ہم پی ایس او کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ایک سرکل لگایا اور ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی شروع کی۔ ایک طرف ہمارے C-130 ان کو لینے جاتے ہیں، اسٹیٹ پیٹرنیج میں وہ واپس آتے ہیں، اسٹیٹ ان کو پیسے دیتی ہے، ان پیسوں کا کیا ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ پیسے مریوں کے لیے تھے، وہ کس کے پاس گئے کس کے پاس نہیں گئے، میں اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ 2000 تک چلتا ہے، اور 2000 تک ان کے ایک بیٹے کو ہوم منسٹر بنا دیا جاتا ہے اور ایک کو CNW کا وزیر بنایا جاتا ہے۔ جو لوگ بلوچستان کی وزارتیں سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ CNW کی وزارت کیا ہے، وہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کی وزارت ہے جس میں بہت زیادہ کمیشنز اور کک بیکس اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اینی ہاؤ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابھی موجودہ کب شروع ہوا، جب 2000 میں جسٹس چودھری ایلیویٹ ہوتے ہیں ایز سپریم کورٹ کے جج، وہاں ہائی کورٹ میں ہمارے جج تھے جسٹس افتخار چودھری صاحب، ان کی جگہ پر جو جج بنتے ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ان کا نام تھا جسٹس نواز مری صاحب، شہید، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ بجرانی ٹرائب سے تھے اور نواب خیر بخش مری گزنی ٹرائب سے تھے۔ ان کو جب وہ اوتھ لینے جا رہے تھے تو ہائی کورٹ کے سامنے ان کا مرڈر کیا گیا۔ جب ہائی کورٹ کے سامنے ان کا مرڈر ہوا تو لیجٹیمیٹ رائٹ کسی بھی انسیڈنٹ کے FIR کا وہ فیملی کے پاس ہوتا ہے۔ کل خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جائے تو یہ میرا رائٹ میری فیملی کو ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے نواب خیر بخش مری اور ان کے بیٹوں کو نامینیٹ کیا۔ نواب خیر بخش مری صاحب گرفتار ہو گئے اور ان کے بیٹے بھاگ گئے، اور کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے، اور ایک بار پھر ریاست کو خیال ہے، اور اس وقت جب وہ جیل گئے تو بلوچ کو خیال ہے میں تو ناراض ہوں۔ اس نے وہاں پہ کوئے موردار اس کا نام ہے، اور اب حرف عام میں اس کو کوئے مردار کہا جاتا ہے، اس سے راکٹ مارنا شروع کر دیا کوئٹہ کینٹ میں۔ جنرل صاحب کی وہاں پوسٹنگ رہی، جنرل کجوم کی بھی وہاں پوسٹنگ رہی، انہوں نے کوئٹہ کینٹ پہ راکٹس مارنا شروع کر دیا، اور ہم تو ناراض ہیں۔ کیوں ایک بندے پہ مرڈر کا الزام ہے اس کو گرفتار کیوں کیا اس ریاست نے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر ریاست کو خیال آتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ایک مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور ان کو اس مذاکرات کے نتیجے میں رہائی ملتی ہے، اور وہ رہائی پا کے وہ خود کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے بیٹے نوابزادہ بالاچ مری کو جو بعد میں افغانستان میں فوت ہوئے، ان کو انگلینڈ سے واپس لایا گیا۔ اور میں ایئر وٹنس ہوں اس سارے الیکشن کا، جس طریقے سے ان کو جتایا گیا، کیونکہ ساری کمیونیکیشن وائرلیس سیٹس پہ ہوتی تھی۔ میرا گاؤں جنرل صاحب کو پتہ ہے، اور کہان جو ہیں وہ ایریل ڈسٹینس، اٹ از ناٹ مور دین 20-30 کلومیٹرس، تو ہم وہ ساری کنورسیشن سن رہا تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، چھٹیوں پہ واپس گیا تھا، اور وہ ساری کنورسیشن میں سن رہا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے ایک FC کے کمانڈانٹ جو ہے وہ بالاچ مری صاحب کو جتوا رہے تھے الیکشن۔ جب وہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں آئے، انہوں نے پہلے دن جو اوتھ لیا، تو جب ان سے کہا گیا کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، تو انہوں نے کہا میں بلوچ وطن کا وفادار رہوں گا۔ تو where were the constitution? So that was the last day in assembly. اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، کہان میں، اور آج بھی ISI کے آرکائیوز میں موجود ہوگا کہ را کی فٹنگز جو ہے وہ پہلی دفعہ اس وقت آئی، باقاعدہ ان کے ٹرینرز آئے، انہوں نے ٹرین کیا، اور اس دفعہ جو پلان کیا، لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ صرف اسپیسیفک ایریاز میں ہوتا تھا، اس دفعہ پلان یہ کیا بیٹھ کے کہ اس کو ہم نے پورے بلوچستان تک پھیلانا ہے۔ سو جو ساؤتھ بلوچستان تھا انیشلی، اب تو وہ خود کفیل ہو گئے ہیں، انیشلی جو کیمپ کمانڈرز تھے، جو فراری کیمپ، ہم فراری کہتے ہیں آؤٹ لا کو، یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں، جو فراری کیمپس تھے جو ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے جو کمانڈرز تھے وہ مری، لوکل لڑکے لوکل ٹرائبس کے۔ سو دس از ہاؤ انہوں نے پورے بلوچستان میں اپنے آپ کو اسپریڈ کیا، اینڈ ایوری تھنگ واز ہیپننگ انڈر آر نوز، اور ہم سب کچھ آرام سے برداشت کیے جا رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نواب بگٹی کا ایک ایپیسوڈ آتا ہے، میں صرف اتنا کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ نواب صاحب کی بڑی شخصیت تھی بلوچستان میں، ان کے ساتھ
اگر وہ ایک اختلاف یا والد کا ایک اختلاف یا ان کے خلاف ایک پولیٹیکل یا ایک ٹرائبل سٹرگل، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی شخصیت پہ تو کوئی دو رائے نہیں تھی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرف صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے 21 جون 2002 کو نواب اکبر بگٹی نے پہلا فراری کیمپ بنایا تھا. کیا اس وقت کوئی ملٹری آپریشن ہو رہا تھا؟ آنسر از نو. کس کے خلاف بنایا تھا؟ ریاست پاکستان کے خلاف. تو یہ لڑائی شروع کس نے کی؟ لڑائی شروع ریاست نے نہیں کی. میں آپ کو ابھی میرے پاس اس موبائل میں یہ سارے کلپس موجود ہیں کہ جس پہ جلیل ریکی اور ایک ثنا سنگت اور یہ لوگ بی ایل اے کے بہت بڑے بڑے بی ایل اے آزاد کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بی ایل اے آزاد کے نام سے بی ایس او آزاد کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی. ان کی تقریر موجود ہے خوزدار کی، توتک کی، جدھر وہ تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دھرتی خون مانگتی ہے. کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ دھرتی خون مانگتی ہے، براوی میں تقریر کر رہے ہیں. یا یہ خون ہمارا گرے گا یا ریاست کا گرے گا، اور ریاست میں سے پاکستان فوج کا گرے گا، دشمن کا گرے گا. پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ وہ خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ لڑائی ریاست نے شروع نہیں کی، یہ ہم بلوچوں نے شروع کی ہے، ہم بلوچ اس کو ختم کریں گے ریاست کو توڑ کے. اور ہم یہاں کنفیوزڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جی شاید ریاست سے کوئی بہت بڑی زیادتی ہوگی. اب آگے چلیں. جو ایک آرگومنٹ بلٹ ہوتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کا، سکولز کا، جس طرح بھی انہوں نے کہا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ سیکٹر کا، روڈز کا، وہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو توڑنا چاہتا ہوں، مجھے ترقی نہیں چاہیے. لیکن انڈر ڈیولپمنٹ ریزن نہیں ہے. یہ کمپلیمنٹ کرے گا اگر اسٹیٹ آج اس قابل ہو جائے گی کہ یہ انڈر ڈیولپمنٹ، تو میں اس کو کہتا ہی نہیں، میں اس کو انپیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. اور یہ صرف پاکستان میں بلوچستان کا چیلنج نہیں ہے. جو ڈیولپمنٹ اس وقت لاہور میں ہے، کیا وہ گجرانوالہ میں ہے؟ کیا وہ ساہیوال میں ہے؟ کیا وہ ڈیرہ غازی خان میں ہے؟ کیا جو کراچی میں ہے وہ کشمور جیکب آباد میں ہے؟ جو کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. دس از کالڈ انپیرلل ڈیولپمنٹ. اور انپیرلل ڈیولپمنٹ ہمارا چیلنج رہے گا بیکاز ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اب ریسورسز جو کم ہیں تو ظاہر ہے یہ چیلنج رہے گا. اور یہ چیلنج پورے پاکستان کا ہے. پورا پاکستان اس کو ریزن بناتا ہے کہ یہ وائلنس کا ریزن یہ ہے. بھائی یہ وائلنس کا ریزن نہیں ہے. وائلنس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بندوق کے زور پہ توڑنا چاہتے ہیں، اور وہ اوپنلی آ کے یہ بات کہتے ہیں، اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں. ایک زمانہ تو ایسا تھا 2006 آنورڈ 7-8 میں ہیربیار مری جو بی ایل اے کا سربراہ ہے، جو کہتا ہے کہ وہ سر عام پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ جیو اور ایئر وائی پہ ان کی موجود ہیں یہ کلپس، کہ جو کہتے تھے کہ ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے. آج ابھی جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. یہ ہمارے چودھری صاحب جو ہیں، جو ایکسپریس نیوز میں ہوتے ہیں، وہ انگلینڈ گئے ان پہ انٹرویو کرنے کے لیے، انہوں نے یہی باتیں کی. سو یہ کنفیوژن جو ہے اس لیے پھیلائی گئی تاکہ باقی پاکستان کو کنفیوز کیا جائے کہ بلوچستان، نو ڈاؤٹ وی آر انڈر ڈیولپڈ، نو ڈاؤٹ کہ ہم انپیرلل ڈیولپمنٹ کو فیس کر رہے ہیں. پر مجھے ایک بات بتائے کہ یہ جو بیڈ گورننس ہے، جو کمپلیمنٹ کر رہا ہے سیپریٹسٹ کو، اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ کیا لاہور کا کوئی پنجابی ہے؟ یہ جو کرپشن ہے اس کی وجہ کون ہے؟ کوئی کراچی کا سندھی ہے؟ تو ہمیں بلوچستانیوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. میں نے زکوٰۃ کی ایک جگہ پہلے بھی ایگزامپل دی. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے زکوٰۃ. اس ڈپارٹمنٹ میں پیسے تقسیم ہوتے 30 کروڑ 60 کروڑ روپے انہوں نے تقسیم کرنے ہوتے سال کے لوگوں میں، اور اس کو چلانے کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. 30 کروڑ بانٹنے کے لیے 1 ارب 60 کروڑ خرچ کرتے ہیں. ابھی ہم نے اللہ کے فضل سے وہ محکمہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیے، وہ کاغذوں میں ہے، انشاءاللہ تو بہت جلدی ہو جائے گا. سو اب میں آگے آ جاتا ہوں یہ سوشل منور پہ اور سوشل میڈیا کے رول پہ، کہ یہ جو بچے ہیں ایجوکیشنسٹ، جس طرح جنرل صاحب نے کہا ایجوکیٹڈ بچے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اسامہ بن لادن سول انجینئر تھا، ایمن الزوائری MBBS ڈاکٹر تھا، سو اینڈ سو آن. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بھی تو تعلیم یافتہ ہوتا ہے. اب یہ ٹینڈنسی آئی کیسے ہے؟ دیکھیں 2 ریزنز ہیں اس کی. یہ 2018 آنورڈ
آل آف سڈن ہمارے لوگوں کو خیال ہے تو اپیزمنٹ کی پالیسی رہی. ایک جگہ پہ انسرجنٹس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, بالکل بلوچستان امن کے نزدیک آ جاتا ہے, آل آف سڈن ہم اپیزمنٹ کرتے ہیں. جو اپیزمنٹ ہم نے ٹی ٹی پی کے لیے کی, جو ٹی ٹی پی کے لیے ادھر کی گئی کے پی میں, وہی اپیزمنٹ بلوچ سیپریٹسٹ کے لیے بھی کی گئی. ان کے لوگوں کو بھی اسی طرح چھوڑا گیا اور آباد کیا گیا, اور اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے. جب آپ انسرجنٹ کو, یہ جنرل صاحبان یہاں پہ بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ گوریلا وارفیئر ہوتا کیا ہے, اس کو آپ نے ذرا اسپیس دینی ہے, اس سے ری گروپ ہونا ہے, ری آرگنائز ہونا ہے, ری اسٹرینتھن ہونا ہے, اور آپ پر حملہ کرنا ہے. اب ریسنٹ رائز جو 18 کی اپیزمنٹ کی پالیسی, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آل آف سڈن اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. آپ سمجھیں, پاکستان کو توڑنے کے لیے بلوچستان کو چنا گیا اس کی فیسلٹیز کی وجہ سے, اور اس کو 3 جگہ سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 پرانگز میں اس کی ایفرٹ ہے. نمبر 1 وائلنس. اتنا وائلنس کرو کہ مسافروں کو مارنا شروع کر دو, بسوں سے اتار کے مار دو, ٹرین پہ مار دو. جو فوجی بیچارہ چھٹی پہ جا رہا ہے وہ فوجی کنسیڈر نہیں ہوتا, وہ مسافر کنسیڈر ہوگا. فوجی تو تب فوجی ہے جب بندوق لے کے وہ اپنی یونٹ میں ہے. جب اس نے بندوق یونٹ میں جمع کی اور وہ سول میں جا رہا ہے تو دیٹ مینس ہی از ناٹ اے فوجی. اس کو آپ نہتا مسافر سمجھیں. پھر پنجابیوں کی کلنگز, خدارہ میں پنجاب میں آ کے یہ بات کر رہا ہوں, اس کو پنجابی ورسز بلوچ نہ کہیں. یہ ان کی کوئی دہشت گردوں کی کوئی قومیت نہیں ہے. یہ ٹیررسٹ پاکستانی شہید کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں میں اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں. کیوں پنجابیوں کو مار رہے ہیں؟ بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں, اور رائٹلی سمجھتے ہیں, کہ پنجاب پاکستان کا نیوکلیس ہے. پنجاب کے ارد گرد پورا پاکستان جو ہے وہ آباد ہے, اور پنجاب نے اس پاکستان کو بچانا ہے. اچھا, وہ ہر اس شخص کو ماریں گے جو پاکستان کو بچانے کی بات کرتا ہے. میرے 380 لوگ کیوں مار دیے؟ میں تو پنجابی نہیں ہوں, بلو بلڈڈ بلوچ ہوں. اس لیے کہ میں پاکستانیت کی بات کرتا ہوں, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, تو میں ایلیجیبل ہوں قتل ہونے کے لیے. آج ان کو یہ یقین ہو جائے کہ سندھ جو ہے وہ یہ کردار ادا کرنا شروع کرے گا تو سندھیوں کو مارنا شروع کر دیں گے. ان کو پتہ چل جائے کہ پشاور کے لوگوں کا یہ کردار ہے, ان کو مارنا شروع کر دیں گے. سو یہ وائلنس جو ہے اب انہوں نے اس طرح بڑھا دی. اب اس کے 2 اور ہیں, صرف وائلنس سے یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے, کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے. یہ اب کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے لوگوں نے تھیریز لکھی ہیں, لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کو لیجٹیمیٹ وائسز یہاں پر چاہیے. وہ لیجٹیمیٹ وائسز کون ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ہو سکتی ہیں, میں ہو سکتا ہوں, آپ ہو سکتے ہیں, اور ایک رنگ دیا جاتا ہے کہ نہتے لوگ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. میں اس پر آتا ہوں. اب ان کو لیجٹیمیٹ وائسز چاہیے, اس کے لیے سوشل منوور کریں گے اور اپنی بات یہاں پر رکھیں گے تو ہمارے لیے انوائرمنٹ بنے گا خدا نخواستہ ایک آزاد بلوچستان کا. اور اس کا تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ پہلو جس کا ڈائریکٹ لنک ہے ٹورڈز ٹیررزم اینڈ ٹورڈز دی سوسائڈ بومبنگز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دیٹ از سوشل میڈیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے باہر بیٹھ کے سیلز باقاعدہ کام کر رہے ہیں جو پورا دن نوجوان بچوں کو. ہمارے ایک جن صاحب کے علاقے کے چیف جسٹس تھے, جسٹس مسکانزئی صاحب, ان کو شہید کیا بی ایل اے نے, کلیم بھی کیا اس کا. میرا کیونکہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم سبجیکٹ بھی رہا ہے, میں اس پر بہت زیادہ پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اور میں ان 2 لڑکوں سے ملا جنہوں نے ان کو شہید کیا. پکڑے گئے بعد انہوں نے کہا جی فرام ویئر وی اسٹارٹڈ, کہ سب سے پہلے ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک سانگ آیا, اس سانگ کو میں نے لائک کیا, وہ بلوچ سیپریٹسٹ کا سانگ تھا, میں نے اس کو لائک کیا. اس کے بعد مجھے میسیجز آنے لگ گئے, اور میسیجز کے بعد میرا اور کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا. پہلے مجھے 1-2 ہینڈ گرینیڈ پھینکنے کو کہا گیا, ایک بیگ ادھر سے ادھر لے جائے. تو پورے کے پورے سیلز بنے ہوئے جو سوشل میڈیا کے ذریعے 2 کام کر رہے ہیں. برین واش کر رہے ہیں اس بچے کا انڈر ڈیولپمنٹ کو لے کے, ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو لے کر, اور اس کو ایک جھوٹے پروپیگنڈا کے تاثر اس میں لا کر, اثر میں لا کر ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. اور پورے سیلز بنے ہوئے ہیں جیسے کہ اسلام کا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹی ٹی پی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی اس وائلنس کو ہم سارے, سپوز آپ ایسے, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کل کنا لاہور میں خدا نخواستہ ٹی ٹی پی کہیں اٹیک کرتی ہے, اور اس اٹیک کے بعد فوج یا پولیس ان ٹیررسٹ کو مارتی ہے,
کل یہاں کی ایک پولیٹیکل جماعت آ کے اور لاشوں کو حوالے کرنے کی بات کرے، یا ان کے سمپتائزر بن جائیں، یا ان کے کولیبریٹرز بن جائیں، کیا آپ سمجھیں گے؟ یعنی کہ جو اس کی گولی آ رہی ہے، اس گولی کو، اس وائلنس کو ہم ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں، جو اس کی گولی ہے اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیول مائنڈ سیٹ پہ نیشن ہے. تو لہٰذا یہ 3 چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر پاکستان کو توڑنے کے لیے جب آنسلاٹ ہے. اب اس آنسلاٹ کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے سیمینار میں اس کا سبجیکٹ ہے کہ واٹ از دا سلوشن. آئی ہیو دا سلوشن. سلوشن کیا ہے؟ 2 سلوشنز ہیں. ایک وہ نوجوان بچہ جو اس ہال میں بیٹھا ہوا ہے، جو پروپیگنڈا کے زیر اثر ہے، یا اس کو بہتر سکولنگ کی اپرچونٹی نہیں ملی، یا اس کو یونیورسٹی کی بہتر اپرچونٹی نہیں ملی، یا وہ یہاں آ کے لاہور میں ڈیولپمنٹ دیکھتا ہے تو واپس اپنا گھر دیکھتا ہے. اٹ از کوائٹ نیچرل. اب وہ ڈس انٹیگریٹ ہے. وہ گورنمنٹ سے ڈس انٹیگریٹ تو ہونا بنتا ہے، ریاست سے ڈس انٹیگریٹ ہونا نہیں بنتا ہے. اس کو یہ انکریج کرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کو وہ اپرچونٹی دینی ہے. وہ اپرچونٹی کیسے دیں گے؟ ایک تو ڈائیلاگ کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کا سخت سے سخت سوال سننا ہے. یونیورسٹی جانا، میں خود یونیورسٹیز جاتا ہوں، کالجز جاتا ہوں، سخت سے سخت سوال سنتا ہوں اور اس کا جواب کوشش کرتا ہوں کہ پولائٹلی دوں. ارریلیونٹ سوال کا جواب پولائٹلی دوں اور ہسٹری کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں. اس کے بعد اس سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دیٹ از میریٹوکریسی. کہ آپ نے اس بچے کو جو بیچارہ یونیورسٹی سے پڑھ کے یہاں گیا، جاب اپرچونٹی کے لیے جب جائے تو نوکری پہ آگے فور سیل لگی ہوئی ہے. ہم نے انشور کیا الحمدللہ. ابھی ہم نے 99.99% ایجوکیشن میں بھرتیاں کی ہیں. 99.99%. 1% کا میں لوپ سمجھ سکتا ہوں. ہم نے میرٹ پہ لوگوں کو بھرتی کیا، نوجوانوں کو بھرتی کیا. کیسے کرتے کیا تھے؟ پڑھانا ابھی تک الف انار اور بے بکری ہے پرائمری اسکول میں، اور اس کا ٹیسٹنگ سسٹم ہے، 10 نمبر ای ڈی او کے ہیں، 10 ڈی سی کے ہیں. یہ سب صرف اس لیے تھا کہ لوٹ مارو. ہم نے کیا اس کو سمپل کر دیا. میٹرک، انٹر اینڈ گریجویشن تینوں کے نمبر ملائے، جس کے نمبر زیادہ ہیں وہ میرٹ پہ ہیں. دیر از نو انٹرویو اینڈ آل آن کانٹریکٹ بیسس، سو دیٹ آسان ہو جائے، ریکروٹمنٹ آسان ہو، فائرنگ ہائرنگ دونوں آسان ہو، پیسے کا لین دین بند ہو، میرٹ پہ لوگ بھرتی ہوں. میریٹوکریسی ہے جو ڈس انٹیگریٹڈ ہمارا بچہ ہے اس کو اپنے ساتھ دلانے کا. دوسرا کیا ہے؟ ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے. کس سے کریں ڈائیلاگ؟ ریاست نے تو ایک مرتبہ نہیں، ان تمام لوگوں سے کئی بار ڈائیلاگ کیا. ابھی میں نے آپ کو بہت کم ایگزامپلس دیے ہیں، سینکڑوں ایگزامپلس. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب بلوچستان میں 3 قسم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI، جن کا ایک سائزیبل ممبرز ہوتے ہیں ہر وقت 8 9 10، جو کہ ہر وقت وہاں پہ اسمبلی میں ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بلوچ نیشنلسٹ ہیں، اس میں BNP مینگل اور ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت نیشنل پارٹی. اور تیسرے پشتون نیشنلسٹ ہیں، ان میں بھی ابھی تھوڑا سا ڈویژن آیا ہے خان محمود خان کی جماعت میں. اور یہ وہ لوگ ہیں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ فیڈرلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں. وہ لوگ بلوچستان کے کلچر کے عین مطابق کبھی پیپلز پارٹی میں ہیں، کبھی نون میں ہیں، کبھی اس میں ہیں. وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیٹیکل سروائیول اپنا کر رہا ہے. اور یہ کئی دہائیوں سے، آپ آج کہتے ہیں کہ الیکشن انجینئرڈ تھے. میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں تھے، لیکن اتنے ہی تھے جتنے باقی جگہوں پر تھے. آج صرف ہمارے 11 ممبرز نئے آئے ہیں آؤٹ آف 51. باقی تو سارے وہ ہیں، کسی کا باپ آتا رہا ہے، کسی کا دادا آتا رہا ہے، کوئی خود دوسری دفعہ آ رہا ہے، کوئی تیسری دفعہ آ رہا ہے، کوئی چوتھی دفعہ آ رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ دے ہیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ. لیکن پورے پاکستان میں کہ جی وہ الیکشن جو ہے وہ بلوچستان میں تو بالکل ہی انجینئرڈ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اینی ہاؤ آپ ساؤتھ سے آج دیکھیں کہ نیشنلسٹ قوتیں جیت کے آئی ہیں. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب تربت سے، رحمت بلوچ صاحب پنجگور سے، اسد بلوچ صاحب پنجگور سے، خیر جان بلوچ صاحب اواران سے، پھلین بلوچ صاحب پنجگور تربت کے MNA ہیں. سو اینڈ سو ہم. تو یہ کہاں انجینئر الیکشنز ہوئے؟ سو اب موجودہ سچویشن کیا ہے؟ جنرل صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہوا کیا. میں پچھلے 1 سال سے آبزرو بھی کرتا رہا اور بار بار کہتا بھی رہا. ڈائیلاگ ہم نے ڈاکٹر مارنگ کا، کیونکہ سوال بھی ہوگا، بہت سارے دفعہ میں نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا، میرے سے مراد گورنمنٹ کیا، اور ہم ان کو یہ سمجھاتے رہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبلی یہ ہر شہری کا ہے. اس اسمبلی کو آرگنائز کرنے کا اختیار کانسٹیٹیوشن نے مجھے دیا ہے، گورنمنٹ کو دیا ہے.
اس اسمبلی کو آرگنائز کس طریقے سے کرنا ہے. ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ سڑکیں بند نہ کریں. آپ نے اگر پروٹیسٹ کر رہا ہے, یہ رائٹ ہے آپ کو, آپ سڑک بند نہ کریں. جب دیکھیں چھوٹی سی بات پہ مین ہائی ویز بند, گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی. جل صاحب 20 دن وہ بیٹھے رہے, اختر مینگل صاحب, لیکن سڑک ساتھ کھلی رہی. ٹنل گورنمنٹ نے بند کیا. میں وعدہ کرتا ہوں بلوچستان کے لوگوں سے آپ کی سڑک نہیں بند ہوگی. کچھ بھی ہو جائے آپ کی ہائی ویز کو کوئی نہیں بند کر سکتا انشاءاللہ. اور سملرلی جو ٹیررسٹ ہے, جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے, اس کے ساتھ کس زبان میں بات کی جائے, کس سے ڈائلاگ کریں؟ وہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پولیٹیکل جماعتیں ڈائلاگ کرتی ہیں, آئے الیکشن ریفارمز پہ ڈائلاگ کر لیتے ہیں, آئیے میریٹوکریسی پہ ڈائلاگ کر لیتے ہیں, آئیے گڈ گورننس پہ آئیے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جس کی بھی حکومت آئے یہ ایس پیز اور ڈی سیز جو ہے وہ میرٹ پہ لگنا شروع ہو جائے. آئیے ایجوکیشن پہ بات کر لیتے ہیں. آئیے یہ 210 ارب روپے جو ہمیں ملتے ہیں, کیا 210 ارب روپے میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ 43% آف پاکستان کی ڈیولپمنٹ ممکن ہے؟ آنسر از نو. بٹ کیا یہ 210 ارب روپے ٹھیک لگ رہے ہیں؟ اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا. اس کے لیے آئے ہمارے ساتھ کوئی ڈائلاگ کریں. پہلی دفعہ پروونشل گورنمنٹ کی تاریخ میں یہ 210 ارب روپے خرچ ہونے جا رہے ہیں 90%. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, یہ 210 ارب روپے بھی 30% 40% سے آگے نہیں جاتے تھے. ریفارمز ایجنڈا جو ہے اس کو ٹائم لگے گا, بٹ وہ فروٹفل ہوتا ہے, وہ فروٹ دیتا ہے. میریٹوکریسی کے ریزلٹس آنے میں ٹائم لگے گا, بٹ فروٹفل ہوتا ہے. تو نوجوان نسل, نو ڈاؤٹ ان اٹ, مجھے چیلنج جو بڑا نظر آ رہا ہے وہ ملیٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہماری فورسز کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے ٹو ہینڈل اٹ. اور یہ ہوتا رہا ہے 2009 میں, کبھی پینڈلم ادھر چلا جاتا ہے, کبھی ادھر چلا جاتا ہے. بگیسٹ چیلنج فار می ایز چیف منسٹر بلوچستان از نیریٹو سبورژن, کہ نوجوان کو اس راستے پہ ڈال دیا گیا ہے, بلوچ کو اس لاحاصل جنگ میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ بلوچستان آلریڈی آزاد ہے پاکستان کے ساتھ, اس کو توڑا پاکستان کو نہیں جا سکتا ہے. جب پاکستان کو توڑا نہیں جا سکتا ہے تو جتنے سوسائڈل بومبنگ میں بشیر زیب نے مروا دیے ہیں اتنے تو بلوچ سیکورٹی فورسز نے نہیں مارے. سو یہ لاحاصل جنگ, اور ہمارا جو نوجوان ہے اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, اس سے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ملیٹنٹس کے ساتھ کائنیٹک, اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے, آئی بی اوز کے ذریعے, سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کرتی ہے, اس کے ذریعے ان کو ہینڈل کیا جائے, عام بلوچستانی کو گلے لگایا جائے, گورننس کا ماڈل امپروو کیا جائے, ڈائلاگ کے دروازے کھولے جائیں. اور خدا کا واسطہ ہے کہ اس کنفیوژن سے آپ پنجاب باہر نکل آئیں. پرابلم ادھر نہیں ہے, پرابلم یہاں ہے, پرابلم ہماری انٹیلیجنشیا میں ہے. آپ سمجھ نہیں رہے اس لڑائی کو. آپ نے کبھی اس کو انپیلڈ ڈیولپمنٹ سے جوڑ دیا کہ وہاں سڑک نہیں ہے, کبھی انہوں نے کہا کہ سارے پولیٹیشین سارے سرداروں سے جوڑ دیتے, کبھی کس سے جوڑ دیتے. بھائی انڈرسٹینڈ کریں, وہ آپ کا ملک توڑنا چاہتے ہیں وائلنس کے ذریعے. آپ نے ان کو ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی دی, یہ ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی پنجاب کی ہے. وہ شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے ماری جا رہے ہیں اور ہم اپولوجیٹک ہیں. 500 لوگ تو مار چکے, کیا جا کے سرنڈر کروں ان کے سامنے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں, میں اس عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے شوہر کو اور جس کے بیٹے کو بس سے اتار کے شناختی کارڈ دے کے اس کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا. کیا اس کے سر پہ وہ جو چادر تھی وہ ننگ و ناموس نہیں تھی؟ وہ پریشان تھی کہ میں اس چادر کو اس بچے کے لاش پہ ڈھانپوں, شوہر کے لاش پہ ڈالوں یا اپنے سر پہ رکھوں؟ میں بحیثیت ریاست, بحیثیت وزیر اعلیٰ اس مظلوم عورت کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور کھڑا رہا ہوں, آئندہ بھی رہوں گا. نہ اس عورت کے ساتھ کہ جو ایک ایجنڈا ڈریون, جہاں جہاں جاتے ہیں. میں آخری بات آپ کو بتاؤں, یہ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ یہاں پر, میں سنتا رہتا ہوں ہمارے ٹی وی پہ جو انٹلیکچوئلز ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں, ناراض کوئی نہ ہو, اور جی وہ تو ایک معصوم لڑکی ہے, نہتی لڑکی, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے. یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ ان کے لنکس پہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ یہ جو پنجابی کی کلنگز ہو رہی ہیں, یہ جو انجینئرز, ڈاکٹرز, مزدور, لیبرر مارا جا رہا ہے, مسافر مارا جا رہا ہے, اس پر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اس پر کیوں نہیں کوئی دھرنا دیتا ہے؟ اس پر کیوں نہیں کوئی جلوس کرتا ہے؟ جب ریاست کی طرف سے کچھ ہو اور ہارڈ کور ٹیررسٹ مارے جائیں, اور پھر دوسری بات, جہاں جاتے ہیں پاکستان کا جھنڈا دیکھتے ہیں, ریلی کی صورت میں اس کو اتارتے ہیں, اس کو آگ لگاتے ہیں, اور سو کالڈ میرے منہ میں خاک
کہ ایک ایسا بلوچستان جو ان کی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہونی ہے، اس کا جھنڈا ایک BLA کا جھنڈا وہ چڑھاتے ہیں، اور پھر اپنی تقریبات کا سٹارٹ جیسے ہم نے نیشنل اینتھم سے کیے، وہ اپنا ایک نیشنل اینتھم ہے ان کا، اس سے کرتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے جب وہ تقریب ختم ہوتی ہے تو اس پہ ایک اوتھ لیا جاتا ہے، اس اوتھ میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی جدوجہد تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہمارا ملک توڑ رہے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے اپنا بھاشن دینے کے لیے رات کو 8 سے 9 بیٹھ جاتے ہیں، پتہ کچھ ہے نہیں، اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا کہے جاتے ہیں کہ جی یہ تو بلوچ بیچارہ انڈر ڈیولپ، تو یہ راجن پور کا بلوچ انڈر ڈیولپ نہیں، تو یا کہ گجرانوالہ میں پہلوان مارنا شروع کر دیں۔ وائلنس کو کیسے جسٹیفائی کیا جاتا ہے، اور وائلنس کو ٹریٹ کس طرح دو مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اس وائلنس کے بارے میں تو سارے متفق ہیں کہ جی یہ TTP کے ساتھ نہ مذاکرات بھی نہیں ہونے چاہیے، دہشت گردوں کو مارنا چاہیے اور مارنا چاہیے، میں بھی اس کے حق میں، لیکن اس پر متفق ہے۔ اس وائلنس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ جو وائلنس ہے، کوئی کہتا ہے رائٹس کی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے کس کی جنگ ہے، اور پھر ابھی ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے جس کو آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ گئی، وہ تصویر ابھی یہ کاش یہاں پہ پیچھے سارے کچھ چل رہا ہوتا تو آپ دیکھتے وہ ان کی قبر پہ BLA کا جھنڈا لگا ہوا، اور بلوچ لبریشن آرمی اس کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لبریشن کی بات تو کسی نے کی نہیں آج تک، حضور بلوچ لبریشن آرمی اس کا نام ہے۔ وہ پاکستان سے ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور افغانستان اور اس کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، ایران کا جو بلوچ حصہ ہے، لیکن وہاں پر وائلنس نہیں کرتے کیونکہ وہاں کنفیوز لوگ نہیں ہیں، وہاں لوگ کنفیوز نہیں ہیں وائلنس کو لے کر۔ یہاں وائلنس کریں گے، ادھر کے بلوچستان کو جو نمروز میں ہے، جو سیستان میں ہے، آزاد انہوں نے اپنی وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں، ان کی چیزیں پبلش ہوتی ہیں، وہ پبلشڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ حصہ بھی شامل کرنا ہے گریٹر بلوچستان میں، لیکن وہاں پر وائلنس نہیں کریں گے۔ یہاں پر وائلنس کریں گے تو یہاں پر کنفیوز لوگ ہیں، کوئی ان کو ناراض بلوچ کہہ دے گا، کوئی رائٹس کی بات کر دے گا، کوئی کیا کہہ دے گا۔ سو آئی ایم اوپن ٹو کوشچن آنسرز۔ آئی ریکویسٹ یو کہ کوشچن ہو، وہ تجزیہ اور تبصرہ نہ ہو، تاکہ تجزیہ اور تبصرے کے لیے مجھے بلایا گیا، آپ کو سوال کے لیے بلایا گیا، تو آپ سوال کریں، کھل کے کریں، آئی ایم ہیئر، میں جواب دوں گا، اور وی ہیو 15 منٹس۔ اگر میں وہاں آ جاؤں تو آپ بیٹھ کے دیکھیں۔ جی ٹھیک ہے۔